أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے کہ جو اپنے بندوں سے اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اور ماں سے بڑھ کے انبیاء اور اولیاء سے زیادہ اپنی مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جنہوں نے انسانیت کو غلطی کر لینے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کا رستہ بتلایا۔ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، علماء کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جن کا اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان اور مومن ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی اور پکی صاف ستھری اخلاص پر مبنی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لو۔ ایمان والو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان بشر ہے، دنیا کی رنگینی میں کھو کے، اولاد اور بیوی کی محبت میں آ کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، لیکن توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس خالق و مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طرف اخلاص کے ساتھ لوٹ آؤ۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیونکہ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، صرف یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے اور توبہ کر لی، اللہ نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح کیا ہوتی ہے، سچی توبہ کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اور آپ نے گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لی ہے؟ کہتے ہیں ان یتوبا ثم لا یعود الی الذنب، انسان توبہ کر لے اور پھر زندگی بھر اس گناہ کو نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرے کہ یا اللہ میں نے انسان ہونے کے ناطے اس دنیا میں دن رات تیری نعمتیں میں استعمال کرتا ہوں، مجھ پہ تیری بے پناہ رحمتیں ہیں، یا اللہ دن رات تیری برکتوں کے سائے میں زندگی گزارتا ہوں، اور نعمتیں یا اللہ تیری اتنی ہیں کہ اگر پوری انسانیت اس کو شمار کرنے بیٹھ جائے تو یا اللہ شمار نہیں کر سکتی ہے، لیکن تیری ان رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کے باوجود یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر لی ہے، یا اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، یا اللہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نادماً علی ما مضی، جو گناہ کر چکا ہے
اس پہ پشیمان ہو جائے، مجمعاً علی اللہ یعود الی، اور اس بات کی پکی نیت کر لے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، تو انسان کا وہ جو گناہ ہے وہ گناہ انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے، گویا کہ انسان نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، گناہ کر کے انسان پشیمان ہو جائے تو یہ انسان کی توبہ ہے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، سوچنے والی بات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو گناہ پہ ندامت کب آتی ہے، کیسے انسان گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہوگا، کیسے انسان اللہ سے معافی مانگے گا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے والوں میں بہترین وہ انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ کر لینا یہ اگرچہ بری چیز ہے، لیکن اس گناہ سے توبہ نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ انسان کو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے، انسان کو اپنے گناہ پہ پشیمان ہونا چاہیے۔ انسان گناہ کر کے کیسے پشیمان ہوگا، انسان کو کیسے ندامت کا احساس ہوگا؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ انسان گناہ تب کرتا ہے جب انسان اللہ کے بارے میں جہالت پر مبنی زندگی گزارتا ہے، جب انسان کو اللہ کا حقیقی شعور اور ادراک ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی صفات کو صحیح طور پہ سمجھ لیتا ہے، پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جہالت کی بنا پہ گناہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی ہی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ عظیم تابعی مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کل من عصا ربہ فہو جاہل، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ انسان جاہل ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا علم ہونے کے باوجود انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ انسان گناہ تب کرتا ہے جب انسان اللہ کی ذات کے بارے میں معرفت اور علم کو نہیں رکھتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ان کی مشہور کتاب طریق الہجرتین میں فرماتے ہیں اللہ کا نام بصیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ کالی چیونٹی ہو اور رات کا اندھیرا ہو اور سیاہ پتھر پہ وہ چیونٹی چل رہی ہو، سیاہ چیونٹی رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ جب چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیونٹی کے چلنے کا علم ہوتا ہے، اور یہ جو چھوٹا سا وجود ہے چیونٹی کا، اس وجود میں جتنی رگیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان رگوں کا بھی علم ہے۔ تو انسان ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے اس علم اور اللہ کی اس بصارت کو انسان جان لیتا ہے اور انسان اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیتا ہے کہ جو ذات سیاہ چونٹی کی رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ چلنے کی چال کو بھی جانتی ہے، وہ میرے اور آپ کے ہر فعل کو جاننے والی ذات ہے۔ تو جب انسان حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا
علم حاصل کر لیتا ہے، انسان اللہ کی صفات کا ادراک کر لیتا ہے، پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال اپنے دل سے اور اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے اور شیطان اس کو یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا تو توبہ کر لے گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وعدہ کرتا ہے، تمنائیں اور خواہشیں دلاتا ہے، اور شیطان کا جو وعدہ ہے یہ دھوکے پہ مبنی وعدہ۔ ابھی گناہ کر لو، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے، بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ اور پھر انسان جب اس بات میں آ جاتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، جس انسان نے اس بات کو سوچ لیا کہ میں بعد میں گناہ سے توبہ کر لوں گا، یہ انسان پکی بات ہے کہ یہ شیطان کے ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے اور اس نے مان لیا ہے، نہیں ثم یتوبون من قریب، گناہ کرتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ انسان فوراً توبہ کب کرتا ہے؟ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ یہ جو دنیا کی رنگینی ہے، اس کی جو خوشنمائی اور فریبی ہے، یہ دل پہ ایسے پردے ڈالتی ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی یاد اٹھ جاتی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ جب فحاشی اور بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، کبھی رات میں تاریکی میں تنہائی میسر تھی، غلطی سے گانا سن لیا ہے، کسی حرام عورت پہ نگاہ ڈال لی ہے، فعلوا فاحشة، بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسهم، جب گناہ کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس انسان نے گناہ کیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس نہیں ہوا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کا دل پتھر ہو گیا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان سے توبہ کی توفیق چھین لی ہے کہ جو انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اللہ کا ڈر محسوس نہیں کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ماپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آئے گا کہ ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، دھوکے والا دھوکہ لے کے کھڑا ہوگا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ ساتھ لائے گا، غیبت کرنے والے کے پاس غیبت موجود ہوگی، بد نظری کرنے والا، بد کرداری کرنے والا، سود کھانے والا، مسجد سے دور رہنے والا، اللہ کے احکام کو پابند کرنے والا، سارے گناہوں کا بوجھ کمر پہ اٹھا کے لائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جہنم کے رب کے سامنے ساری انسانیت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے کھڑی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اس آیت کو پڑھا تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے زارو قطار آنسو گرنے شروع ہو گئے، اور اتنی حالت خراب ہوئی کہ پھر آگے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، پھر آگے قرآن مجید کو پڑھنے کی طاقت جسم کے اندر نہ رہی کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا
تو پھر یہ جو گناہ ہوں گے ان کو لے کے اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ ثم ذکر اللہ، جب گناہ کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس نہ ہو، اور گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نہ ملے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ انسان بدترین انسان ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد میں جب توبہ کر لیتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ میں نے توبہ کی تو میرے گناہ سارے اللہ نے معاف کر دیے ہیں؟ تو فرماتے جس اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے وہ اللہ نے توفیق اس لیے نہیں دی ہے کہ توبہ کی توفیق تو دے لیکن توبہ کو قبول نہ کرے۔ نہیں، یہ توبہ بہت عظیم چیز ہے، اور یہ انسان توبہ کب کرتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من افرط فی حب الدنیا، جو انسان دنیا کی محبت میں بہت مصروف ہو جاتا ہے، اسے دن رات فکر پیسے کی، دکان اور کاروبار کی، جس انسان کو بہت زیادہ فکر لگ جاتی ہے اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا۔ اور دیکھ لیجئے ہر انسان اپنی زندگی پہ نگاہ دوڑا کے دیکھ لے کہ کتنے ہم گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں کی کتنی زیادہ سزائیں ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی سزا محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ مسجد میں اللہ کا ذکر خطبے کی شکل میں ہو رہا ہے اور مجھے بر وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہ دے۔ اس سے بڑی سزا انسان کے لیے کوئی نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بھی انسان جب گناہ کر لیتا ہے ثم یقوم فیتطہر، پھر اٹھتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یصلی، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، الا غفر اللہ لہ، مگر اگر ایسا کر لے تو اللہ اس انسان کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ گناہ تو بھائی میں اور آپ بھی کرتے ہیں۔ کیا گناہ کرنے کے بعد میں اور آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا کہ نہیں مانگتے؟ ہم تو یہ 2 نفل پڑھ کے معافی مانگنا دور کی بات ہے، ہمیں تو فرض نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اتنی ہمیں دنیا کی مصروفیت ہے اور ہم اتنی زیادہ دنیا کما کے آخرت میں ہم بہت زیادہ دنیا کو اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں کہ اتنی ہم محنت کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے کہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ہم نے اس دنیا کی کمائی سے محل تعمیر کرنے ہیں۔ بھائیو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس انسان کے دل میں اس بات کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے،
اور اس نے گناہوں کو اس ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ جنت اس کا گھر بن جائے گی۔ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس انسان نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی یا جنت بنے گی یا جہنم بنے گی۔ اب بھائیو یہ تو میرا اور آپ کا کردار ہے، ہم اس کو جنت بنا لیں یا جہنم بنا لیں۔ تو انسان توبہ کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیسے توبہ کرنی چاہیے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کی پریشانی ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس کائنات کی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں جب اس حدیث کو پڑھ رہا تھا اور اپنے آپ کو تول رہا تھا تو مجھے بڑی ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کأنہ قاعد تحت جبل یقع علیہ، اسے یوں محسوس ہوتا ہے میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، پہاڑ ابھی میرے اوپر گرنے والا ہے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے وہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے، پہاڑ ابھی کے ابھی اس پہ گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا، اور برا انسان جب گناہ کرتا ہے کذباب مر علی انفہ، تو ایسے ہی اس کا کردار ہوتا ہے، سوچ اس کی ایسے ہوتی ہے جیسے ایک مکھی آئی اور ناک کے پاس سے گزر گئی، جیسے اس مکھی کے گزرنے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ مومن تو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پہاڑ کے نیچے سمجھتا ہے، اور فاجر انسان جب گناہ کرتا ہے اتنا ہی اس کو احساس ہوتا ہے جتنا مکھی کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی صورتحال یہ ہو جائے کہ گناہ کی حیثیت مکھی کے گزرنے کی والی بن جائے تو پھر یہ انسان برباد ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے خوش ہو جائے، اللہ معاف کرے، انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ خوش ہو جائے، دوستوں کو بتلائے آج میں نے فلاں فلم دیکھی تھی، کیا ہی مزہ تھا، میں نے آج ایسے کیا تھا، میں نے ویسے کیا تھا۔ گناہ کر کے انسان خوش ہو جائے تو یہ گناہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور جو انسان گناہ نہیں کر سکا ہے اور دل میں دکھ ہے کہ کاش کہ مجھے بھی یہ موقع مل جاتا، میں نے بھی بینک کے اندر پیسے رکھے ہوتے، مجھے بھی اس سے سود ملتا تو میری بھی کوٹھی ایسی ہوتی۔ جو انسان گناہ کی تمنا کرے، جو گناہ وہ نہیں کر سکا ہے، اس کو اس گناہ کرنے سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی توبہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز الاستغفار باللسانی، انسان زبان سے کہے استغفر اللہ، یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، یا اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ الاقلاع بالابدانی، اپنے جسم کے اعضاء کو گناہ سے روک دے۔ ازمار ترک العود بالجنانی، اور دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔
اور تیسری چیز فرماتے ہیں وَمُحَاجَرَاتُ سَيِّئِ الْإِخْوَانِ، اور برے لوگوں کی صحبت کو ترک کر دے۔ جو انسان زبان سے معافی مانگ لے، جسم کے اعضاء سے گناہ کرنے چھوڑ دے اور دل میں اس بات کا پکا عزم کر لے کہ میں آج سے گناہ نہیں کروں گا، اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے، یہ انسان توبہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے پھر توبہ کر لے اور پھر اس گناہ کو بھی کرتا رہے۔ توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، بلکہ دوسری جگہ پر بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں، دل کے آئینے میں نقش کر کے جائیے کہ توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کرتا تھا اس کے برعکس کی نیکی کرنی شروع کر دے۔ جھوٹ بولتا تھا تو یہ زبان کا گناہ ہے، اس کے برعکس اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ سود کھاتا تھا، صدقہ کرنا شروع کر دے۔ جو گناہ کرتا تھا اس کے برعکس والی نیکی انسان شروع کر دے تو یہ انسان توبہ کرنے والا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جس انسان نے توبہ کر لی، انسان ایمان لے آیا، اللہ کی عظمت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک کام اس نے شروع کر دیے۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان نیک کاموں کو شروع کر دے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بٹھا لے اور نیک کام شروع کر دے تو اس انسان کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں اس انسان کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے،